السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے دعا کیسے مقدر بدلتی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے فنا دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے۔ دوستو، پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و غریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی۔ دوستو، پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ دعا کیا تھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ اس حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے آیات کا ترجمہ ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یا رب العالمین، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا تو کر نہیں سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اسی بیوی سے بچہ دے دیا جو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، لم اکن بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اذ نادى ربه نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وہ سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ آگے فرماتا ہے، عرض کی، اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری تو عورت ہی بانجھ ہے، یعنی میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسی طرح ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے، یعنی تمہاری کوئی نشانی نہیں تھی اور ہم نے تجھے پیدا کر دیا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا تھا، دوسرا سمندر کی گہرائی اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگا کہ تیرے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی کال کو جواب دے دیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے دوستوں بند تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن کر اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے ہیں کہ میرے بندوں، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا،
اور ابراہیم کو چلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قیدی سے بادشاہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں خشک راستے نکال کر دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں خشک راستے دے کر اس سے نکال دیا۔ ہم جس پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ اس طرح ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں قیام پذیر تھے ہجرت کے دوران، تو دشمن کافر غار کے منہ پہ پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھے، بہرے اور گونگے کر دیے، اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کو دیکھ کے تو پریشان ہو گئے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو بکر مت ڈرو، اللہ معنا، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تیری سنوں گا اور پوری کروں گا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم نے اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی تھی کہ انسان دنیا جہاں سے مانگے گا لیکن اللہ سے پھر بھی نہیں مانگے گا، کیونکہ یقین جو نہیں ہے تو پیارے دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج اپنے زندگی میں چھوٹے چھوٹے بتوں سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے، جرنل سے، مرنل سے، ڈی آئی جی سے مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ راستہ نہیں ہے مانگنے کا۔ مانگنے کا ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، اس سے مانگنا چاہیے، اس پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں بچا سکتا ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے سنتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ ہمارا نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ تو آج سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنے رب العالمین سے مانگیں گے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پھر مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح مانگیں گے۔ دوستو، کسی بھی ضرورت، کسی بھی حاجت